مقام تنعیم ہوئے، بخاری شریف دی روایت ہے، مقام تنعیم ہوئے، پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے، سارے وقت جمعوا ابناؤم و نساؤم و قربت من جزء طویل ممنعی. حضرت خبیب بن عدی ترانہ پھانسی دے پھندے ہوتے جا کے پڑھیا، یا اللہ انہاں تے زنانیاں بھی جمع کر لیاں، انہاں تے اولادہ پتر بھی جمع کر لے، مولا انہاں نے تو جناب میری ہر چیز وقت بدو لحمی وقت یاس مطمئی، یا اللہ انہاں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا ہے. تسی سوچ سکتے ہو ایک حضور دا غلام انہاں دے ڈھا چڑھ گیا تے پورا کفر جمع ہو کے ایک صحابی کو انہوں نے بدلہ لیا تے ایک آپ دا ایک جسم دا بدن دا عضو کٹیا اتنا اتنا کر کے، بچے آ گئے، عورتاں آ گئیاں، ظالم آ گئے، ایک جسم دا بدن کٹیا. اس تو پہلے پھانسی دے بنن تو پہلے صحابی رسول کو کافر پوچھن لگے دس ہوئے تیری آخری خواہش کے وے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. میں تے گل صرف ایک کر کے اگے چلنا چاہنا، تیرے کو فرضاں دا ٹائم کوئی نہیں. کہنا میں جی آج امریکہ ہمارے نیچے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ تو پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور فیض احمد فیض نے شعر اتنا بڑا کیا، انہیں کیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بس وہ کہنا رات کوئی جگہ دل لان والی ہے سی کوئی نہیں، جے صحابی کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اب ایک گل بھی وہ کہہ دیں تے معافی ہو سکتی سی. آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. مسلمان کبھی سوچا تو نے عشاء کی نماز، عشاء کی اذان سے پہلے مسلمانوں کے گھروں کے جو ہے وہ چراغ گل ہو جاتے ہیں؟ کیوں جی ٹی وی چل رہا ہے، کیبل چل رہی ہے. ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جدو عشاء دا ٹائم ہوئے اذان ہوئے تے گھراں دیاں لائٹاں زائد بھی چلا دیو، ٹوٹیاں اپنے گھراں دیاں کھول دیو، نال والے نوں پتہ چلے کی ہویا، انہیں کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جدو صبح دی اذان ہوئے تے گھر وچ بتیاں جلا دیو، ٹوٹیاں گھراں دیاں کھول دیو، سارے شور پہ جائے محلے وچ کی ہویا جی؟ کہندے جی صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو عشاء ویلے بھی بتیاں بجھا دیں، سویرے 10 بجے اٹھے تو پھر کبھی امریکہ تیرے زیر بار آئے گا؟ پھر کفر تیروں مطلب ہے کفر جڑے جنہاں دا ماں پیو ہی کوئی نہیں، وہ کفر مسلماناں نوں لگے پھردا. تو اٹھ نہ سرگی اٹھ، تو اٹھ نمازاں پڑھ، تو تے فرض کوئی نہیں پڑھنا، اللہ بخشنے والا ہے. میں کہا بخشنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اسی اللہ نے فرمایا نا نماز پڑھ. آج مسلمانوں کے پاس فرض کا ٹائم نہیں. میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں. جب مسجدیں آپ نے رب کے گھر ویران کر دیے تو میرا اور تیرا گھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ کبھی تو نے سوچا ہے؟ کسی کا گھر ویران کرنے سے کوئی بندہ پھر اس کا خاندانی دشمنی چل پڑتی ہے کہ اس نے میرا گھر ویران کیا تھا، تو جو رب کے گھر ویران کرے. نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. جب صبح کا ٹائم برکت والا ہے اس وقت یہ سویا رہتا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی. بس انگریز بڑا سیانا سی، انہیں کیا جی مسلمان صبح اٹھتے رہے تو پھر تے جناب پوری دنیا تے چھا جان گے. انہاں دا نہ ٹکر مکنا ہے، نہ انہاں دی کوئی غیرت مکنی، نہ عزت مکنی. کیونکہ صبح دا ٹائم حضور نے فرما دیتا انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ، انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ. جڑا مطلب بے شرمی انگریزاں بے شرم سن، سانوں بے شرم کر کے رکھ دیتا. میں آکھا جیڑی قوم جیڑی انہاں دی بہناں نال بیٹھ کے کچھ انج نہیں سن دھیاں نو ویکھدے تے بہناں نو، اج انہاں نال بیٹھ کے لوگ فلماں ویکھدے اور پھر کہندے جناب وہ ملالہ کیا، میں وہ ملالہ کھوتی نے کیا کرنا تھا، اس نے تو ایسے ہی کیا نا جو کافروں نے بولنی تھی وہ اتنی ساری بچی بول پڑی. اس نے کہا کہ سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. جیڑی بولی کافرہ بولنی سی اتنی ساری لڑکی بول پئی، کدی وہ ماما اودے نال ملاقات کر رہا، کدی فلانی پارلیمنٹ وچ خطاب کر رہی. میں آکھا مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں. بالکل مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں. مسلماناں دی دھی ایہو جہی میں جڑی ہن تانوں گل سنان لگا. اعلیٰ حضرت بریلوی میں دے فتاو اے دے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے اے کہ دلائل الخیرات شریف ایتھے پیر صاحب بھی بیٹھے نے، علماء بھی بیٹھے نے، انہاں دے وظائف شامل ہے. دلائل الخیرات شریف شرقن غربن عربن عجمن اعلیٰ حضرت فرمایا پڑھی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے 550 سال ہو گئے سن اس درود والی کتاب نو مسلمان پڑھ دیا. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا کہ وہ جو دلائل الخیرات شریف کی کتاب ہے، کون سی دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب، وہ پتہ ہے کیوں لکھی؟ محمد بن سلیمان جزولی. میں اس واسطے گل کر جاواں مت جاندے کوئی کہے جی مولانا نے ملالہ کے خلاف بڑی سخت بات کی. میں کہا ساڈیاں دھیاں ایہو جی نہیں ہوندیاں، ساڈیاں دھیاں ایہو جی ہوندیاں. حضرت محمد بن سلیمان جزولی زور دی نماز پڑھن گئے، ایک کنویں اتے گئے، اتنے نہ ڈول نہ رسی. حضرت این چکر لان لگ پے کنویں دا.
ایک قریب دے مکان ہے تو اتنی ساری مسلمانوں دی بچی ویکھ رہی سی یہ منظر بھائی شیخ بڑے پریشان ہیں. اس بچی نے اتھو آواز دیتی حضرت جی کی پریشانی؟ فرمایا بچی زور دا نماز پڑھنی ٹائم تنگ ہو گیا نہ ڈولے نہ رسیے. وہ بچی کہنے لگی بابا ٹھہریے میں آ رہی ہوں. محمد بن سلیمان جزولی کو کہنے لگی ذرا ٹھہریے میں آ رہی ہوں. وہ بچی آئی کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس میں تھوکا. کنویں کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا. کنواں چشمہ بن گیا. پانی بہنے لگا. حضرت نے وہاں سے وضو کیا نماز زور پڑھی. پھر نماز زور پڑھ کر اس بچی گھر جا کر دستک دی بچی باہر آؤ. وہ کہنے لگی بابا تیری بس کام کر چھڑیا میں غیر مارمنو نہیں ملدی. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول. مسلمانہ دی دھیاں پچھلے دنوں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن. ہندوستان پاکستانی کڑیاں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن. اب وہ مسلمان جمعے پر بھی یہ بیان نہ کریں علماء تو پھر قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اب یہ بھی سیاست ہے کہ جیڑی مسلمانہ دی دھی صفا مروہ دے درمیان نہیں نہ سکتی وہ کبڈی کھیڈ سکتی؟ دسو نا سانو بھی کوئی یا تو پھر دسو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر